بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، ایک مزدور جب اپنی مزدوری کرتا ہے اور وہ اسے مکمل کر لیتا ہے تو اسے سب سے زیادہ کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مزدور کو اپنی مزدوری کرنے کے بعد اجرت کا انتظار ہوتا ہے، اسے اس پر ملنے والی تنخواہ کا انتظار ہوتا ہے، اور جب اسے مکمل اجرت مل جاتی ہے جو اس نے کام کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے حکم پر وہ روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور بھی بہت ساری عبادتیں کرتا ہے۔ اس ایک مہینے میں خاص طور پر بندہ اپنے رب کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، یعنی وہ مزدوری کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، تو بندے کو بھی اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری ان عبادتوں پر اجرت ملے، یعنی اس کا اجر اور ثواب ملے۔ ہم سب کو انتظار رہتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں اور جب ہم ان اجر اور ان ثواب کو انشاءاللہ میدان حشر میں دیکھیں گے تو ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ ایک مہینے کا جو گزرتا ہے، ہم اس میں عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، دنیا کا ایک ادنا سا مالک بھی اپنے مزدور کو اس کی مزدوری کی قیمت دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو تمام مالکوں کے مالک ہیں، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اس کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھے، تراویح پڑھے، تلاوت کرے، نمازیں پڑھے، اعتکاف کرے اور صدقات و خیرات کرے اور لوگوں میں اپنے مال کو خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں پر بدلہ نہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق دیتے ہیں، اور رمضان کے روزوں کا بدلہ تو اللہ ہی تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کا کیا بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن وہ کون سا دن ہے جس دن ہمیں اس مہینے کے عبادتوں کی اجرت ملتی ہے اور اس کا بدلہ ملتا ہے؟ تو ہم اور آپ غفلت میں نہ رہیں، ہم اور آپ سستی نہ کر بیٹھیں اس دن کہ جس دن ہمیں اجرت ملے اور ہم اجرت لینے والے دن غافل رہیں اور اس رات ہم غفلت میں پڑ جائیں۔ تو وہ رات عید کی رات ہے، جسے حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی عید والے دن، عید والی رات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تمام عبادتوں کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عید والے رات ہم اللہ رب العالمین کے سامنے، جیسے ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے عبادتیں کرتے تھے اور کرتے ہیں، ویسے ہی اس رات میں بھی ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے اور اس کا بدلہ اپنے شایان شان عطا فرمائیے۔ تو ہم عام طور سے اس رات میں غفلت برتتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ رات آج کی جشن کی رات ہے اور جاگنے کی رات ہے اور ادھر ادھر گھومنے کی رات ہے اور خریداری کی رات ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بازاروں میں خریداری کرنے کی وجہ سے ہم اس رات سے غافل رہ جائیں اور ہم اپنا بدلہ نہ لے سکیں۔ وہ مزدور کتنا بیوقوف ہے جو مزدوری کرے اور اجرت ملنے کے وقت وہ چلا جائے۔ اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھیں اور اس رات میں بھی ہم عبادت کریں اور ہم اللہ سے مانگیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کا دن آئے گا انشاءاللہ، اور یہ دن خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اسے تہوار بنایا ہے، یہ بہت ہی عظیم تہوار ہے ہمارے لیے اور خوشی کا دن ہے۔ یہ ایسا خوشی کا دن ہے کہ یہ اس دن بندہ اللہ کا مہمان بنتا ہے، اللہ گویا اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اسی لیے تو عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مہمان نوازی
اس سے گویا منہ پھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنی مہمان نوازی کرتا ہے، بندوں کو کھلانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس دن بندے کھائیں اور پئیں اور وہ خوشیاں منائیں۔ تو یہ دن، عید کا دن بھی یہ خوشی کا دن ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم شریعت کے حدود میں رہ کر کے، یعنی کوئی گناہ کا کام نہ ہو، شریعت کے حد پار نہ ہو، ہم شریعت کے حدود میں رہ کر کے ہم اس دن جتنا چاہے خوشی منا سکتے ہیں۔ ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، ہم گھومیں پھریں، اور ہم صدقہ فطر دے کر کے، یعنی غریبوں کو بھی، مسکینوں کو بھی اس دن نہ بھولیں، تاکہ ان کی عید بھی اچھی بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے کہ اب ہم عیدگاہ جاتے ہوئے ہم صدقہ فطر نکال دیں، تاکہ جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں وہ بھی اس دن خوشی منا سکیں۔ صرف صاحب استطاعت لوگ خوشی نہ منائیں، سارے مسلمان اس دن خوشی منائیں۔ تو ہم عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کا بھی اہتمام کریں، اور اس میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ سارے لوگ گندم یعنی گیہوں کے اعتبار سے ہی فطرہ نکالیں، بلکہ جس کی جو حیثیت ہو، کھجور کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے، یعنی جس کی جو حیثیت ہو وہ اس اعتبار سے صدقہ فطر نکالے۔ ہم ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، اور میں ایک بات کی طرف خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عید ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے۔ میں نے کہا کہ شریعت کے حدود میں رہ کر کے ہم اس دن جتنی چاہے خوشی منائیں، اور ہمیں منانا چاہیے، ہمیں اس دن اپنا تہوار سمجھنا چاہیے، اور خاص طور سے ہمیں اپنے بچوں کو اس دن ایسا موقع دینا چاہیے کہ انہیں اس دن کا پورے سال انتظار رہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور اپنی عید کو فیکی گزار کر کے چلے جائیں گے، اور اپنے بچوں کے لیے اس دن ہم انٹرٹینمنٹ جائز طریقوں سے اگر ہم ان کو مہیا نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے اپنے بچے اور ہمارے اپنے نوجوان وہ غیروں کے تہواروں سے اور غیروں کی خوشیوں سے متاثر ہوں گے، پھر وہ ہولی سے اور دشہرا سے اور دیوالی سے متاثر ہوں گے کہ ان کے میں تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں اور ہمارے تہوار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم اس دن دوسروں کی طرح گانے بجانے کا اہتمام کریں گے، نہیں، لیکن اس کے علاوہ جائز طریقوں سے ماں باپ اپنے بچوں کو کہیں گھمانے لے جا سکتے ہیں، انہیں رشتہ داریوں میں لے جا سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دعوت دینے کا اہتمام کر سکتے ہیں، بچوں کو میلہ لے جایا جا سکتا ہے، اور بھی اس طریقے سے جو بھی ہم اپنی استطاعت کے اعتبار سے اس دن خوشی منانے میں ہم ذرہ برابر بھی کنجوسی نہ کریں اور کوتاہی نہ کریں۔ میرے دوستوں، تو ایک بات یہ مجھے اہم ہے جو توجہ دلانی تھی کہ ہمارے بچے ایسا نہ ہوں کہ وہ غیروں کے تہواروں سے متاثر ہوں، اس لیے کہ اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور افسوس کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارے بہت سارے نوجوان سینما ہال کا رخ کرتے ہیں اور پھر فلموں کا رخ کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن ہم ان روزوں کو برباد کر دیں سینما ہال میں جا کر کے، یا ہم ایسا کام کر لیں کہ ہمارے روزے برباد ہو جائیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس لیے عید کا دن خوشیاں منانے کا دن ہے، لیکن ناجائز طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں جیسے نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہم کرتے ہیں، اور تراویح کا یہاں تک کہ ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم عید کا دن جب آئے تو ہم اس دن بھی پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور عید کے دن ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم ذرا اپنے آپ سے پھر پوچھیں کہ میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا؟ رمضان میں میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا یا کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا؟ اگر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے بلانے پر مسجد جا رہا تھا، تو میرے دوستوں عید کے دن بھی اللہ تعالی ہمیں بلا رہے ہیں، اور پھر عید کے دن بھی ہمیں اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس لیے پوری زندگی نمازوں کے اہتمام کا ارادہ کریں، اور رمضان کے روزوں کا تو مقصد یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، نیک بن جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، اور ہماری زندگیوں میں نمازوں کی پابندی آ جائے، اور ہم جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچتے تھے پوری زندگی گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ تو رمضان کے روزوں کا مقصد یہی ہے۔ تو ہم اس مقصد کو حاصل کرتے ہوئے اپنی آئندہ پوری زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کا
ارادہ کریں، عہد کریں، عزم کریں، اور خاص طور سے نمازوں کی پابندی کا ہم ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے رمضان میں ہمیں بلا رہا تھا پورے سال ہمیں بلاتا ہے. اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو پھر عید کے دن بھی اور پوری زندگی ہمیں اللہ کے لیے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے اگر ہم عید منائیں گے تو ہماری عید ہمارے لیے خوشیاں کا سبب بنیں گی، اور ہم ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹتے ہوئے عید منائیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے عید منائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.